بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی. صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے. یہ ہمارا اخلاقی حسن ہے، ہمارے دین مذہب اسلام کا اخلاقی حسن ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہیں. ہم جب ملتے ہیں ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجتے ہیں. جیسے ہم کوئی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، جیسے ابھی ٹیلی ویژن اسکرین پہ یا اپنے کسی بھی گیجٹ پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے سے پہلے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھیجی جاتی ہے، السلام علیکم کہا جاتا ہے. اور یقین ہے کہ آپ بھی ہمیں اس طرح ہی سلامتیاں دیتے ہوں گے. یہ اسلام کا حسن ہے، یہ ہمارا معاشرتی اخلاقی حسن ہے. اور اسے اثرات کیا پڑتے ہیں کہ ہم جب سب کو ان کے حقوق دینے کی کوشش کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا دے رہے ہوتے ہیں، کم از کم کوشش تو کریں. کوشش کرتے ہیں تو پھر معاشرے کی خوبصورت ایک شکل سامنے آتی ہے، معاشرت اچھی ہوتی ہے، جرائم میں کمی آتی ہے. جب جس کا جو حق ہوگا، جس کو جو ڈیو ریسپیکٹ ہوگی وہ دیں گے تو آپ جرائم میں، کوتاہیوں میں، غلطیوں میں کہیں نہ کہیں ٹھیک ہوتے جاتے ہیں. ہم اپنا حصہ ڈالتے جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی تربیت جب کرتے ہیں، وہ تربیت زبان سے کرنے سے زیادہ ہمارے عمل ہیں. ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری آنے والی نسل دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ معاشرے کو بنانے میں، بہتر کرنے میں، یہ ایک حسن میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، آپ کا سبارڈینیٹ ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، آپ کے سینئرز ہیں، آپ ان کی بھی عزت کرتے ہیں. سب کی عزت ہے، سب کے اپنے حقوق ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو بڑے ہیں ہمیں یہی سکھاتے رہے کہ جب آپ کے کوئی بزرگ ہوں بول رہے ہوں تو خاموشی اختیار کریں. ویسے تو چھوٹوں کے لیے بھی یہی ہے، لیکن میں سیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے بڑے بزرگ اگر کوئی ہم سے بڑے جا رہے ہوتے تھے تو ہماری کوشش ہوتی کہ ہم ان کے پیچھے چلیں احتراماً، کہ ان کی ایک ادب، عزت اور احترام والی بات رہی. معاشرے کا حسن ہے. اس طرح جب کوئی بزرگ اور بڑے ملتے ہیں اور آپ کہیں بیٹھے ہیں، آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. سلام کرنے کے بعد آپ انہیں جگہ دیتے ہیں، آئیے تشریف رکھیے. یہ معاشرے کا حسن ہے. اسی طرح سے نرمی اور عاجزی بڑی اچھی چیز ہے. اکثر ہمارے آج کل جو ینگ جنریشن ہے، بلکہ اب تو سبھی اسی میں شامل ہیں، ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے بڑا، ایسے جی سگما بوائے ہے، سگما میل ہے. اور ایک یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، آپ کسی نہ کسی حد تک اپنی پرسنالٹی میں رکھتے ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ڈیفرنٹ اپنی اپنی شخصیات ہوتی ہیں. لیکن نرمی، عاجزی ہمیشہ آپ کو عزت ہی دیتی ہے. اور پھر بڑے جو ہوتے ہیں جب شفقت کرتے ہیں اپنے چھوٹوں سے اور ان سے پیار کرتے ہیں، تو پھر جب وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے معاشرے کو سب دے رہے ہوتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اسلامی اخلاق کا حسن اور معاشرتی ضرورت. اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس کا فارمیٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صبح وطن، جس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا جاتا ہے، کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتایا جاتا ہے، آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتایا جاتا ہے. اور پھر جیسے موضوع میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم اسی موضوع پہ بات کرنے والے ہیں کہ اسلام میں اخلاقی حسن جو ہے اور اس کی معاشرتی ضرورت جو ہے وہ کیا ہے. اور ہمارا آخری سیگمنٹ جب آئے گا تو وہ خوابوں کی تعبیر ہے. جی بالکل، آپ نے ٹھیک سنا ہے، خوابوں کی تعبیر اور حمد و نعت شامل کیے جائیں گے. معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری ابو بکر رفیق منشاوی صاحب. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا رش ملا آپ کو آتے ہوئے، لیکن اس رش میں آپ بھی رش کرتے ہوئے پہنچ گئے کسی طرح ٹائم سے، ماشاءاللہ. صبح سویرے ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، تھوڑا سا مشکل ٹائم ہوتا ہے. سب میں اسکول کالجز بھی لیٹ لگ رہے ہیں، تو آفس جانے والی ٹائمنگ اور بچوں کی اور یونیورسٹیز کی ٹائمنگ ایک جیسی ہوگی تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شخصیت آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ہمارا حصہ ہے، محبت والا ہمارا ایک جوڑ ہے ان کا، اور وہ ہم سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر. ان کو بھی وارملی ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے کہ مزید چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ کا اپنا پروگرام صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے. آج بھی تعاون کرنے والوں میں جو شامل ہیں سن لیجئے: صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہیں دارالسلام انٹرنیشنل. ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جاتا ہے. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. کال کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے. ٹیلی فون آپ نے جب بھی آپ نے کال کرنی ہے، پلیز ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں، مختصر بات کیا کریں تاکہ سب کو موقع مل سکے، زیادہ لوگ شامل ہو سکے. نمبر نوٹ فرما لیجئے: 042-111
700-000 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے۔ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ آپ صرف آڈیو اور ریٹن میسج ہمیں بھیج سکیں گے۔ نمبر ہے 0321-565-2000 یعنی 0321-5652 اور 000۔ شرعی سوالات کے جوابات آپ ابھی یہاں پہ بھیج سکتے ہیں، اپنی کوئی رائے ہمیں جو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ اکثر پوچھتے ہیں، مجھ سے ان باکس میں پوچھتے ہیں، میرے فیس بک پیج پہ پوچھتے ہیں، تو جناب نمبر یہ ہے 0321-0241-000 یعنی 0321-0241000۔ اگین اس پہ آپ لکھ کے خواب بھیج دیجئے، آپ آڈیو میں بھیج دیں، ریٹن میں بھیج دیں، ان کو انشاءاللہ شامل کر لیا جائے گا۔ لے جی، تلاوت قرآن کریم کے لیے میں قاری صاحب سے گزارش کرنے والا ہوں۔ قاری صاحب آغاز کیجئے، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نزلا من غفور رحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ کاشف. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب خلاصہ بیان کیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نامی بھائی قاری صاحب نے جو آیات تلاوت فرمائی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ایمان کی قدر و قیمت، اس کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے جی کہ جو لوگ اپنے رب پر ایمان لے آتے ہیں ان کو دنیا کے اندر ہی فرشتے آ کر خوشخبریاں دینی شروع کر دیتے ہیں کہ تم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہو، اللہ کی طرف سے تمہیں جنت مبارک ہو. اور پھر یہ لوگ ہیں جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کی رنگا رنگ نعمتوں کے علاوہ جو مانگیں گے وہ ملے گا، جو دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ عطا کیا جائے گا. اللہ کے انعامات انعامات. تو اللہ کہتے ہیں یہ شاندار مہمان نوازی رب العالمین کی طرف سے ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے زندگی میں ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہے، پھر ڈولے نہیں ہیں، ہلے نہیں ہیں، ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھی راہ پر چلتے چلتے جنت پہنچ کر سانس لی ہے. تو ایسے ہی خوش نصیبوں میں اللہ تعالی ہمیں بھی شامل آمین فرمائے. آمین. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اگر آپ نے مخالف کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہو تو اچھے انداز میں ڈائلاگ کریں، اپنا دفاع اچھے انداز میں کریں، محبت سے پیش آئیں. وہ جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے نا اخلاق، جی تو اخلاق نبوی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جو آپ کی خدمت میں ایک بار آ جاتا تھا آپ کا شدید مخالف بھی ہوتا، آپ کا دشمن بھی ہوتا، حتیٰ کہ آپ کا جانی دشمن بھی ہوتا، جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا تو وہ آپ کا دوست اور سجن بن کے اٹھتا تھا. تو یہ اللہ رب العزت کی خاص نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خاص رحمت سے ملتی ان کو جو صبر کرنے والے ہیں، جی جو بہت بڑے نصیب والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصیبہ ملتا ہے. یہ ان کے نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنی اچھی گفتگو، اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے دشمن کو بھی دوست بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوبی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. یہ دیکھیے جی آج کی کتاب ہے اور یہ کتاب ہے زکوٰۃ و عشر اور صدقۃ الفطر کے حوالے سے. یہ ایسے مسائل ہیں جس سے کم و بیش ہر مسلمان کا واسطہ پڑتا ہے، انہیں جاننا ضروری ہے. اس کتاب میں بڑے عام فہم انداز سے مستند دلائل کی روشنی میں ان تمام شرعی مسائل کو بیان کر دیا گیا ہے. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز، آؤٹ لیٹس پہ یہ فزیکلی آپ کو مل جائے گی، وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ آن لائن آرڈر پلیس کرنے کے لیے darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے تو یہ کتاب آپ کو وہاں سے بھی آن لائن مل جائے گی، آپ جہاں بھی ڈیلیور کروانا چاہتے ہیں. سو آج کی کتاب زکوٰۃ، عشر اور صدقۃ الفطر جس کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا ہے. لے جی یہ کتاب ہے، اس کو ہم یہاں پہ ڈسپلے کیے دیتے ہیں، یہ دیکھیے. اور بھٹی صاحب سے، مفتی صاحب سے کرنے کا کام جان لیتے ہیں. سر فرمائیے. کرنے کا کام سونا مہنگا ہو گیا. کون سا والا، یہ والا یا پہننے والا؟ دونوں ہی سونے مہنگے ہو گئے. ٹھیک ہے، سونا مہنگا ہو گیا ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو جی، اور ہم جیسے کمزور آدمی بھی خرچ کرنے کو دل کرتا ہے تو خرچ کتنا جی کہ ایک پورا پہاڑ سونے کا ہو
पहाड़ सोने का, पहाड़ सोने का, और वो आप अल्लाह की राह में दे दें, गरीबों में बांट दें, यतीमों में तो मिस्किनों में बांट दें, तो जो सवाब उसका होगा वही इस आज के मुख्तसर से वजीफे का है। आपको आता है लेकिन आप करते नहीं। अल्लाह अकबर, बड़ी कोताही है मेरी, बड़ी कोताही है। आपको आता है अच्छा, लेकिन मैं भी कुताही में हूँ, आप भी कुताही में। अल्लाह अकबर, और सवाब कितना है कि सोने का पहाड़ अगर अल्लाह की राह में खर्च कर दो तो उससे भी अफजल और आला है। सुभान अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है, मन हालहुल लैलु अन युकाबिदहु, जो बंदा रात को उठकर तहज्जुद पढ़ने में मुशक्कत महसूस करता है, नहीं उठा जाता उससे, नींद का मारा हुआ सो गया है, नहीं तहज्जुद के टाइम नहीं उठा, सहरी नहीं उठ सका, नहीं उठता, औ बखिल बिल माल अन युनफिकहु, अल्लाह, या उसके पास इतना माल भी नहीं है कि वो खर्च करे, या वो माल में थोड़ा सा बुखल से काम ले लेता है, अल्लाह की राह में खर्च भी नहीं करता। औ जब युकातिलहु, या वो दुश्मन के साथ मैदान जंग में जाकर लड़ाई लड़ने से भी डरता है, जी, उससे भी उकसाता है, थोड़ा सा भागता है, सुस्ती दिखाता है, तो फिर वो क्या करे? जैसे ये तीनों काम नहीं हो रहे, ना तहज्जुद पढ़ रहा है, ना अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहा है, ना दुश्मन के साथ जंग में जाकर जिहाद कर रहा है, वो क्या करे? फलयुक्सिर मिन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही को बेकसरत पढ़ता रहे, जब मौका मिले जुबान हलाए और पढ़े, तो ये एक कलमा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही खैरुन इंदल्लाहि मिन अन युनफिकहु मिन जबल ज़हब, अल्लाह के नज़दीक सोने का एक पहाड़ खर्च करने से भी ज्यादा अफजल और आला है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक अता आमीन फरमाए। आमीन। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, कलमा आता है हम सबको लेकिन पढ़ते नहीं, इसको अक्सर पढ़ते रहें, आते जाते उठते बैठते, तो ये सोने के पहाड़ से अल्लाह के यहाँ ज्यादा कीमती है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वैसे मुफ्ती साहब, अभी कल ही की बात है, जब सुबह उठ के नमाज पढ़ी ना, तो ऐसा सुरूर आया ना, सुभान वो जो आप तहज्जुद का जिक्र कर रहे हैं, हम ना लैग कर जाते हैं, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कोशिश में कामयाब। आमीन आमीन। ले जी, एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद हम जल्दी से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा वक्फा नहीं है, बस आ रहे हैं एक वक्फे के बाद। चले आइए बढ़ते हैं यूट्यूब की जानिब। आपने जो मैं लिख भेजा है वो देखते हैं क्या है। शाहिदा अशरफ हैं, इब्रार अहमद हैं, शहजाद एंड फैमिली हैं, कासिम हसनैन हैं, नरगिस साहिबा हैं, इब्रार अहमद फिर आए हैं नीचे एक दफ़ा फिर, और इरफान साहब हैं और सैफ खान हैं। ये सब हमें अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत से लोगों ने हमें दुआएं दी हैं, मुझे, मुफ्ती साहब को, कारी साहब को, हमारी टीम को दुआएं दी हैं जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। और हमारी किसी बहन ने लिखा है कि हम डेली देखते हैं आपका प्रोग्राम, जो रिपीट में भी आता है, जो आपका लाइव आता है, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हैं। कारी साहब, आपके लिए बड़ी दुआएं आती हैं जी कि माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत तलावत करते हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाएं। अच्छा जी, इसमें आगे कुछ सवाल भी हैं, और शाहिदा अशरफ हैं और नरगिस साहिबा। अच्छा, नरगिस साहिबा लिखती हैं, बल्कि एक मेरे ज़हन में ऊपर भी आ रहा है कि उमैमा नाम के लिए पूछा, इब्रार अहमद साहब ने, लिखते हैं कि सर उमैमा नाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो का नेम है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। और आगे कहते हैं, क्या अपनी बेटी का नाम उमैमा रख सकते हैं? इसके मीनिंग क्या है? माफ़ कीजिएगा। और उमामा, मेरा ख्याल है कि इसका माना तरक्की करने वाली, आगे बढ़ने वाली, अच्छा, इस तरह के मानी इसके बनेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान का नाम भी था, तो इस तरह रखे जा सकता है, खूबसूरत नाम है, ठीक कोई है। मानी के लिहाज से ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको ना रखा जाए, ओके, रख लें। ठीक है। अच्छा, नरगिस साहबा कहती हैं, बेटी भाई मुफ्ती साहब से सवाल है कि वितर नमाज की कज़ा कैसे अदा करते हैं? वितर की कज़ा दो सूरतों में है। एक तो ये है कि आपने रात को सहरी से पहले पहले अगर पढ़ लिया है तो फिर तो अदायगी का टाइम ही है, अदा हो जाएगा जी। और अगर सूरज तुलू हो गया, सहरी हो गई, फजर की अज़ान हो गई, तो फिर वो आपका कज़ा हो गया। फिर बेहतर है कि आप इशराक के टाइम पर पढ़ें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वितर अगर कभी कभार रह जाते थे किसी वजह से, तो आप उसको इशराक के टाइम पर फिर पढ़ते थे, लेकिन फिर आप उसको ताक अदद में नहीं पढ़ते थे, फिर आप उसको जुफ्त बनाकर पढ़ते थे। यानी अगर 3 वितर पढ़ने हैं तो आप उसको आप 4 रखते पढ़ेंगे, 2-2 करके जी। अगर 5 पढ़ने थे तो 6 पढ़ेंगे, अगर 7 पढ़ने थे तो 8 पढ़ेंगे।
ٹھیک ہے تو ایک رکعت طاق نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو جفت بنا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نواب شاہ سے محمد عمیر بھائی ہمیں کال کر رہے ہیں. محمد عمیر بھائی شکریہ کال کرنے کا. پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا. جی سر جی سوال ہے. تو جی یہ سوال ہے کہ قرآن پاک میں جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اس حوالے سے مفتی صاحب پوچھنا ہے کہ خواہش نفس کی پیروی اگر ہم کرتے ہیں جی اللہ کا ٹھیک حکم ہے. ہونے کے باوجود جی تو یہ چیز کیا شرک میں آتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب کیا یہ بات شرک میں آتی ہے؟ وہ بھائی کہہ رہے ہیں اگر تو کوئی بندہ اپنے نفس کی اس طرح سے پوجا کرنا شروع ہو جائے کہ وہ اپنے نفس سے آگے کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جی اپنے نفس کا اس حد تک اسیر ہو گیا کہ جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. اذان ہو رہی ہے نماز کے لیے نہیں جاتا، کہتا میرا دل نہیں کر رہا، نہیں پڑھی. رمضان کے روزے آ گئے ہیں، چاند نکل آیا، سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں، وہ نہیں رکھتا. حج کا موقع ہے، اللہ نے دولت دی ہوئی، حج بھی نہیں کرتا. صدقہ خیرات کا کوئی موقع ہے، نہیں کرتا. ہر معاملے میں جو اپنے نفس کو پوجا کر رہا ہے اور اس قدر اس نے اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی تعلیمات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اللہ کے رسول کے فرمان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو یہ واقعتاً اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو اس کو شرکی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے آمین. شاہدہ اشرف پوچھتی ہیں نمازیں پڑھتے پڑھتے کوتاہی ہونے لگے تو کیا کریں؟ سبحان اللہ. کوتاہی دور کرنی ہے تو اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ اہتمام کریں. جی اللہ رب العزت نے مومنوں کو نماز پڑھنے کا اور بر وقت ادا کرنے کا اور مومنوں کے ساتھ باجماعت پڑھنے کا حکم دیا ہے. فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. تو جب آپ اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت ایسی بندے کو توفیق دیتا ہے کہ ایک نماز آپ نے بر وقت پڑھی، سنتے نوافل اہتمام کر کے پڑھی، تو اگلی نماز کا خود بخود اللہ تعالیٰ توفیق دے، بندہ اٹھ جاتا ہے، خود بخود اٹھ جاتا ہے. ٹھیک. آپ نے اندازہ کیا ہوگا کئی بار آپ سو جاتے ہیں نا، تو اگلی نماز کے ٹائم پر خود بخود جاگ آ جاتی ہے کہ آپ کی نماز کا ٹائم ہو گیا. تو اس سستی کا علاج چستی کے ساتھ ہے کہ آپ پہلے کی نسبت جب سستی تھی تو آپ اہتمام کرنا شروع کر دیں تو چند دنوں میں روٹین ٹھیک ہو جاتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا شہزادن فیملی لکھتے ہیں نظامی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر روزانہ کی روٹین پہ گھر میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دے تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، بالکل مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں، جی جی بچوں کا اسپیشلسٹ تھا، بہت رش لاہور کے اندر، بہت نرم پولائٹ قسم کا ڈاکٹر، لیکن ساتھ ہی سڑک کے اس پار مسجد تھی تھوڑے سے فاصلے پر، جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی وہ جہاں ہوتا تھا پین وہیں چھوڑ دیتا تھا. لوگ انتظار میں، وہ کہتا بھائی نماز پڑھ کے آؤں گا، اور بڑی تسلی کے ساتھ نماز پڑھ کے آتا. اللہ. میں بچوں کو لے کر 12 اس کے پاس گیا تو اکثر مغرب اور عشاء کے ٹائم پر جب جاتے تھے رش بھی بہت ہوتا تھا، تو وہ پہلے مغرب پڑھ کے آئے ہیں تو گھنٹے ڈیڑھ کے بعد وہ عشاء کی وہ جاتے تھے دوبارہ عشاء پڑھنے، اور عشاء کی نماز کے رکھتے تھوڑی زیادہ ہے تو وہ دیر سے آتے تھے، اور لوگ بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنی. ٹھیک. تو جب اہتمام کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی دیتا ہے، اور رزق جو ہے وہ کہیں بھاگنے والا نہیں ہے. جو بچوں کا علاج کروانے کے لیے آئے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس، وہ کس کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا رہے، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں. اور ویسے بھی مفتی صاحب اگر آپ نماز نہ پڑھیں اور اگر کوئی ٹائم آگے پیچھے ہو جائے ایک بے چینی لگ جاتی ہے، پریشانی لگ جاتی ہے، آپ نماز نہیں رزق پڑھی. کے اندر جو برکت کا مفہوم ہے نا، ہاں جی، برکت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اضافہ ہو گیا ہے. ہاں جی. برکت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ کو سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی، وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دیتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے نرگی صاحبہ لکھتی ہیں سوال ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کم ہی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ اکبر. استغفار. جی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جی. جو اللہ سے ڈر جائے کثرت سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ رزق وہاں سے پہنچائے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں گئی تھی. ٹھیک. تو رشتے ایسے آئیں گے کہ آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ یہ رشتے بھی تھے.
تو پہلے نمازوں کا اہتمام، اپنے گناہوں کی معافی اور استغفار کی کثرت کر دیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اسلام آباد سے کال ہے جی، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نظام بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ محمد جمیل بھائی بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے، کیا سوال لائے ہیں آپ؟ نظام بھائی سب سے پہلے تو مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ماشاءاللہ کہ مفتی صاحب کا جو چہرہ نورانی ہے وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ ان کا چہرہ ماشاءاللہ اتنا نورانی ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک سوال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا؟ اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ پیشاب کے جو قطرے ہوتے ہیں، چھوٹے پیشاب کے قطرے، کہ یہ بیماری ہے اگر مطلب بندہ نماز میں کھڑا ہو گیا ہے، وہ مطلب ہے کہ پیشاب قطرے گر گئے، دوبارہ پھر وضو کر کے آتا ہے دھو کے شلوار وغیرہ، پھر اگر قطرے گر گئے تو اس کے کیا کرنا چاہیے؟ کیا شریعت کیا حکم دیتی ہے اس بارے میں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا، کال کی، میں بھی جواب لیتا ہوں۔ سر پہلی نورانی والی پہلے نورانی تو وہ چھوڑ دے، وہ آپ کو پتہ نور کہاں سے اللہ اکبر، نور اللہ نور والی بات ہے۔ ہمارے بھائی کو اللہ برکت دے، محبت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک، دوسری بات جو ہے، یہ ایک مرض ہے، مرض کے اندر اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو بتایا تھا جن کو خون کے قطرے مسلسل آتے رہتے ہیں، جی ان کو آپ نے یہ دیا تھا نسخہ کہ آپ ہر نماز کے لیے الگ سے نیا وضو کریں گے۔ جی یعنی یہ ہوتا نا کہ اگر آپ کا وضو باقی ہے تو آپ دوسری نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تیسری بھی پڑھ لیتے ہیں، جیسے آج کل چھوٹے دن ہیں، آپ ظہر کی وقت وضو کیا تو سب بھی پڑھ لیں گے، شام بھی پڑھ لیں گے اگر آپ کا وضو قائم ہے۔ تو اس بیماری والے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک وضو سے دو نمازیں پڑھے۔ جی اس کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے ٹائم پر اپنا پیڈ رکھا ہے یا انڈر ویئر پہنا ہے، اس کو صاف کر لیں، وضو کر کے نماز شروع کر دیں۔ ٹھیک، اگر نماز کے دوران بھی قطرے نکل جاتے ہیں تو پھر یہ ایک نماز مکمل پڑھ لے اور دوبارہ اگلی نماز کے ٹائم پر صفائی کر کے استنجا کر کے دوبارہ نماز پڑھے وضو کر کے۔ جی ٹھیک ہے۔ عرفان صاحب لکھتے ہیں راستے میں گری ہوئی چیز مل جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر پیسوں کا، پیسہ اگر مل جائے تو؟ پیسہ اگر ہے تو آپ مت اٹھائیں، کوئی اور اٹھا لے گا پھر مفتی تو صاحب؟ وہ اٹھا لے، ہاں جی، جو ذمہ داری لے وہ اٹھائے۔ وہ اٹھائے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمشدہ چیز ملنے پر جو گمشدہ چیز ویلیویبل ہو، ایک معمولی ہے، مثلا کسی کا پین پڑا ہوا ہے 2 4 10 15 20 روپے کا، تو وہ آج کے ہمارے معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ کیلا گرا ہوا تھا، آپ نے پکڑا اور کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر ویلیویبل جیسے کوئی گھڑی ہے، کوئی موبائل ہے، جیسے پیسے آپ نے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ 1 سال اس کا اعلان کرے۔ جی 1 سال اعلان کرنے کے دوران اگر اس کا مالک آ جاتا ہے، اس چیز کی اوصاف بتا کر، مقدار بتا کر کریکٹ انفارمیشن دیتا ہے، اس کے حوالے کر دیں۔ اور اگر سال کے بعد بھی نہیں آتا تو آپ اس کی کوئی نشانی سنبھال کے رکھ لیں، اس کی مقدار نوٹ کر لیں جی اور اس کو استعمال میں لے آئیں۔ اور اگر سال کے بعد بھی کوئی مالک آ جاتا ہے تو آپ کو اس کی چیز اس کو دینی پڑے گی، اور اگر نہیں آتا تو آپ نے استعمال کر لیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ شہزادن فیملی لکھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ آگے ہمیں لکھتے ہیں ابرار احمد، کہتے ہیں اگر سر سے اترے ہوئے بالوں کو بیچ کر ان پیسوں کو کسی غریب کو دے دیا جائے یا کسی جگہ پر کچھ کر سکتے ہیں، یعنی نیکی کے حوالے سے؟ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یہ اعضاء اللہ کی دی ہوئی نعمت آپ کے پاس امانت ہے، جی آپ اس کو بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے بھی کچھ لائنیں ہیں میرے پاس، لیکن کچھ لائنیں ایسی ہیں کہ ان سے آگے والی لائنوں پہ جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا قاسم حسنین لکھ رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ سفر کے دوران جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں تو کیا پوری نماز ادا کرنی ہوگی، یہ وہاں بھی صرف 2 فرض ادا کر کے اپنی نماز کمپلیٹ کرنی ہوگی؟ قاسم حسنین بھائی ہم 20ویں مرتبہ ویسے تو اس کا جواب دے چکے ہیں، لیکن اب میں نے کہہ دیا تو اب مفتی صاحب بتا دیں گے۔ اگر تو امام بھی مسافر ہے تو پھر تو آپ کو سہولت ہوگی کہ وہ بھی 2 پڑھے گا اور آپ بھی 2 پڑھ لیں، لیکن اگر امام مقیم ہے تو پھر آپ کو اس کی ابتدا میں نماز پوری ہی پڑھنی پڑے گی، 4 رکعت کی 4 ہی پڑھنی پڑے گی، پھر آپ 2 نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ سگریٹ اور نسوار کا کاروبار کیسا ہے؟ یہ میں نے نہیں کرنا، میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ ہمیں لکھا ہوا ہے جی سوال۔ سگریٹ اور نسوار،
हाँ जी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़राइज़ मनसबी में से एक फ़र्ज़ ये भी था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा ये महबूब नबी व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, अपनी उम्मत के लिए पाकीज़ा हलाल चीज़ों का हुक्म देता है कि वो इस्तेमाल करो, और जो गंदी नापाक चीज़ें हैं उनसे रोकता भी है। जी। तो ये नस्वार हो, ये चरस हो, ये भांग हो, ये सरक नशक जितनी चीज़ें हैं, या सिगरेट नोशी हो, ये सेहत को भी नुकसान देती हैं, माली तौर पर भी इनका नुकसान होता है, और इंसान की इज्जत और वक़ार में भी फ़र्क पड़ता है। तो ये 3-4 चीज़ों को नुकसान देने वाली चीज़ें किसी तौर पर भी जायज़ और हलाल नहीं हो सकती। तो फिर तो एक सवाल मेरा भी बन जाता है यहाँ पे मुफ्ती साहब कि जो लोग सिगरेट मस्जिद के बाहर ही पी के फेंक के या नस्वार मुंह से ऐसे ही फेंक के वजू भी नहीं दोबारा की और नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल और पाकीज़ा लहसुन और प्याज खाने वाले को भी कहा है, ला यक़रबन्ना मुसल्लाना। जी। आपने सलाद में कच्चा प्याज कच्चा लहसुन खाया, आपके मुंह में स्मेल बाकी हो, तो अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया कि ये शख्स हमारी मस्जिद के करीब भी ना फटके। ठीक। नमाज पढ़नी तो दूर की बात, दूर की बात है। तो ये पका कर खाएं या उसके बाद इसको ब्रश करें अच्छी तरह ताकि मुंह से स्मेल खत्म हो जाए, फिर मस्जिद में जाएं। आप कह रहे हैं सिगरेट बुझा के मस्जिद में जी नस्वार ऐसे बू आ रही होती फेंक के। है, अगली सब भी परेशान है, पिछली भी परेशान है कि ये कहाँ से बू आ रही है। तो ऐसे शख्स को अल्लाह से डरना चाहिए। ठीक है। कॉलर हैं जी हमारे साथ मिसेस असलम फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस असलम, आपने कॉल किया, शुक्रिया। फरमाइए क्या सवाल है आपका। अच्छा, आई गेस के दोबारा में रिज्वाइन कर लेंगे। सर अगला सवाल पूछा गया है, मैंने गुस्ल किया तो कलमा पढ़ना भूल गया, तो क्या मेरा गुस्ल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर तो बंदा नौ मुस्लिम हो रहा है ना, मुसलमान हो रहा है, हाँ जी, तो वो तो गुस्ल करेगा और गुस्ल करने के बाद कलमा शहादत पढ़ेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मुसलमान होने वाले के लिए है जी, कि वो पहले गुस्ल करेगा अच्छी तरह और फिर कलमा पढ़ेगा तो वो दायरा इस्लाम में दाखिल होगा। जी। और जो पहले मुसलमान है वो गुस्ले जनाबत कर रहा है, या ख़वातीन गुस्ले हैज कर रही हैं, या आम जुमे का गुस्ल कर रहा है, या अमूमी गुस्ल कर रहा है, उसको कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसको कलमा पढ़ने का हुक्म भी नहीं दिया गया। वो क्या करे, बिस्मिल्लाह पढ़ के गुस्ल करे और नहा के बाहर आ जाए, बस। ठीक सादा सी है। बात। इतनी मुश्किल नहीं है। आप अपने आप को मुश्किलात में खुद बनाए हुए मुश्किलात में पड़ जाते और समटाइम्स होते कोई आपके कान में बात डाल देता है, कह देता है, बंदा परेशान हो जाता है। ये हमारे माशरे में बेशुमार ऐसी चीजें मशहूर है, तो मशहूर होने की वजह से लोगों के वो दिलों में बैठ जाती हैं, तो दीन की तालीमात से दूरी की वजह से फिर वो परेशान भी होते हैं। मुफ्ती साहब, एक दिन पहले एक साहब मुझसे बहस रहे थे और कह रहे थे कि जी इतनी बहस करनी है मैंने आपसे कि मुझे पसीने आ जाए। मैंने कहा सर वो क्यों, मैं वैसी मोहब्बत से आपकी बात मान लेता हूँ। कहते नहीं, वो हदीस है हमारे आका जी की सुन्नत है कि इतना पसीना आ जाए, इतनी बहस करो। मैंने कहा सर मुझे तालीम दे दें, मुझे बता दें। सर एक जुमला जरा आप अर्ज कर दीजिएगा। ऐसी कोई हदीस नहीं है कि गाहक के साथ इतनी बहस करो, दुकानदार के साथ इतनी बहस करो कि दांतों तले पसीना आ जाए। ये तो इंतहा है। तो जबकि इसके मुकाबले में अल्लाह के नबी का जो सही फरमान साबित है वो है, रहिमल्लाहु रजुलन समहन इदा बाअ समहन इदा इश्तरा समहन इदा इक्तदा, कि अल्लाह उस बंदे पर खुसूसी रहमतें नाज़िल फरमाए जो चीज बेचते हुए भी नरमी करता है, खरीदते हुए भी नरमी करता है, और अपने माली मामलात का तकादा करते हुए, पैसे लेने या तकादा करते हुए भी नरमी करता है। तो ये जो पसीने वाली बात है, ये तो अगले बंदे का खून निचोड़ने वाली बात है। आपने कई दफा देखा होगा दुकानदार के साथ इतनी बात करते हैं, दुकानदार को रोने वाला कर देते हैं। वो कहते हैं जी मैं बेच नहीं रहा, चले मुझे माफ कर दो, मैं नहीं वो बेच कहता रहा। भाई जान छोड़ो, मेरा इतना, मुझे अपनी खरीद नहीं है, मैं कैसे बेच दूं। हाँ। तो उसने दुकान के अखराजात हैं, एक्सपेंसेस सारे डाल के, तो उसने बेचारे को नफा भी कमाना है जी। तो आप उसको इतना जिच कर दे। और मैंने खुद अपनी जिंदगी में ऐसे बंदों को देखा हुआ है कि वो पूरी दुकान खुला के सामने रख लेंगे और एंड पर कहेंगे मुझे चीज पसंद नहीं आई। ओए होए होए, ये बुरी बात है। वो सेलमैन बेचारा टकरे मारने का पकावर हो जाता है कि यार ये क्या है, बुरी बात। रेट पसंद नहीं आया, चीज पसंद नहीं, कौन सी चीज आपको पसंद नहीं आई, बस जी मैं नहीं, मुझे लेगा
اور مفتی صاحب میں نے ان سے گزارش یہ کی کہ آپ کو کہاں پہ پڑھا آپ نے, کہاں پہ دیکھا؟ کہتے نہیں میں نے فلاں ایک بزرگ ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا. میں نے کہا آپ انہیں کال کریں اور آپ انہیں کہیں کہ وہ نکال دیں تاکہ ہم بھی ٹھیک ہو جائیں. اور ایسی بات کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. کہتے اچھا میں اب جب ان سے ملوں گا تو میں پوچھوں گا. میں نے کہا ضرور پوچھے گا, اور کوشش یہ بھی کیجیے گا کہ آپ خود بھی جستجو کریں, خود بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں, اور اگر ایسا ملے تو مجھے بتانا ہے تاکہ اگر میں غلط ہوں میں بھی ٹھیک ہو جاؤں. سو یہ ایک میسج ہے, بہت مشہور ہے. ٹھیک. اچھا سر, آگے پوچھا گیا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ کتا اور تصاویر ہوں تو فرشتے نہیں آتے. آج تو ہر موبائل میں تصویر ہے تو رحمت کے فرشتے کیا نہیں آتے؟ ہاں جی, وہ تصویر جو باہر نظر آ رہی ہو, ویزیبل لگی ہو, فریم میں لگی ہوئی ہو, اس کی بات ہو رہی ہے. یا کتا اپنی زندہ حالت میں موجود ہو, اس کی بات ہو رہی ہے. موبائل کے اندر تو موبائل آپ کا سائلنٹ ہے, بند ہے تو ہر چیز بند ہے. جب آپ کھولیں گے تو وہ نظر آئے گا نا. تو یہ لائیو ویڈیو ہوگی یا کچھ ریکارڈڈ ویڈیو ہوگی تو اس کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے گھر فریم میں لگی ہوئی ہے یا کتا بیٹھا ہوا ہے, تو اس سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا ویسے تو ڈیبیٹ آگے چلی جائے گی, مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن میں جاتے جاتے بات ضرور کہتا رہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو کتا جو ہے وہ فزیکل کتا نہیں, جانور کتے کا ذکر نہیں ہے, وہ نفس اندر سے کتا جو ہے اس کا ذکر کیا گیا. تو یہ بات بھی غلط بات ہے. ٹھیک ہے لیجیے, اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری ابو بکر رفیق منشاوی صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر پھر کیا پروگرام ہے آپ کا اس پروگرام کے علاوہ؟ چلیں ٹھیک ہے, میں شکریہ ادا کروں گا سر, تھینک یو ویری مچ. لے جی یہاں پہ ایک وقفہ ہے, جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے برداشت اسلامی اخلاق کا جو حسن ہے اور معاشرتی ضرورت ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.